السلام علیکم، میں محمد الیاس عادل اپنی نئی انفارمیٹو ویڈیو، انتہائی اہمیت کی حامل ویڈیو جس میں اس بات کا احاطہ کیا گیا ہے کہ وہ مؤثر تدریس کیا ہے جو طلبہ میں انقلابی تبدیلیاں لا سکتی ہے، یا ایک کامیاب استاد کون ہوتا ہے، یا ایک اثر انگیز استاد کی پہچان کیا ہے، اس میں کون سے اوصاف پائے جانے چاہیے۔ تھینک یو۔ ایک آئیڈیل ٹیچر اتھارٹیرین نہیں ہوتا، یعنی وہ ڈسپلن قائم کرنے کے لیے آرڈر نہیں کرتا، روب نہیں جماتا، بار بار بچوں کو خاموش ہونے کا نہیں کہتا، بلکہ آئیڈیل ٹیچر اتھارٹیٹیو ہوتا ہے جو اپنی مؤثر تدریس سے، اپنی بہترین تدریس کے طریقہ کار سے کلاس میں ڈسپلن اور نظم و ضبط قائم کرتا ہے۔ نمبر 2، ایک کامیاب استاد وہ لازمی بیوٹیفل ہونا چاہیے، بیوٹیفل ان ڈریسنگ، بیوٹیفل ان ایکسپریشن اینڈ بیوٹیفل ان نیچر۔ وہ خوش گفتار ہونا چاہیے، خوش لباس ہونا چاہیے اور نیت اور کردار کا ایک اچھا انسان ہونا چاہیے۔ نمبر 3، ایک کامیاب استاد ڈیلیجنٹ، کمیٹڈ اینڈ ڈیوٹیفل، وہ ایک فرض شناس ہوتا ہے، اپنے مقصد کے ساتھ کمیٹڈ ہوتا ہے اور اپنے پیشے میں انتہائی ایماندار اور دیانتدار ہوتا ہے۔ لہٰذا جب وہ یہ کام کرتا ہے تو اس لحاظ سے اس کی بچوں کے ساتھ ایموشنل اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے، پھر اس کے نتیجے میں وہ بچوں کی کردار سازی کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان کے افکار کی بلندی کے لیے متفکر رہتا ہے، ان کو اقبال کا شاہین بنانے کی کوشش کرتا ہے اور لیڈرشپ ٹیکنیکس کو یوز کرتے ہوئے قائدانہ صلاحیتوں سے بچوں کو مالا مال کرتا ہے۔ یہ ساری باتیں صرف اس لیے اس کی بچوں کے ساتھ ایموشنل اٹیچمنٹ ہوتی ہے، وہ اپنے پیشے میں دیانتداری اور ایمانداری سے کام کرتا ہے۔ نمبر 4، ایک اثر انگیز معلم کمیونیکیشن سکل سے مالا مال ہوتا ہے، یعنی اس کے لب و لہجے میں فصاحت و بلاغت ہوتی ہے، اس کے پاس خوبصورت جملے ہوتے ہیں، اس کے پاس بہترین الفاظ ہوتے ہیں، وہ اپنی بات کو عام فہم بنا لیتا ہے، ذہنیت کے مطابق، لوگوں کے ذہنی معیار کے مطابق الفاظ کا چناؤ کر کے وہ بات کرتا ہے۔ اگر کوئی بچے اس سے کوئی سوال کریں تو اس کو جواب دینے میں کوئی پریشانی کے آثار اس کے چہرے سے نمایاں نہیں ہوتے۔ کسی بات کو اگر نہیں بھی آتا اسے تو وہ کل پہ ڈال دیتا ہے، لیکن یوں اس کے چہرے سے بے اطمینانی نہیں جھلکے گی کہ جس سے اس کی کم علمی کا اظہار ہو۔ نمبر 5، ایک کامیاب استاد وہ ہوتا ہے جس میں سوشل جینیس موجود ہو، یعنی اس میں معاشرتی فہم ہونا چاہیے، معاشرے سے لگاؤ ہونا چاہیے، وہ معاشرے سے الگ تھلگ رہنے والا نہیں ہونا چاہیے، والدین سے ملاقات کے وقت ان کے رویوں کا احترام کرے اور ان کے رویوں کے مطابق اپنی بات کو سمجھا سکتا ہو، لوگ اس سے ملنے کی خواہش کریں۔ نمبر 6، ایک آئیڈیل ٹیچر وہ موٹیویشنل ہوتا ہے، تحریکی ہوتا ہے، وہ ترغیب دیتا ہے، وہ بچوں کے اندر افکار کی دھوم مچا دیتا ہے، وہ ان کے ہڈن ٹیلنٹ کو پالش کرتا ہے، ان کی خوابیدہ صلاحیتوں کو ابھارتا ہے، ان کے ٹیلنٹ کو سمجھ کر وہ مواقع فراہم کرتا ہے، لہٰذا وہ ان کو تیار کرتا ہے، انعام، منزل اور ان کا تذکرہ کر کے سزا اور جزا کے کنسیپٹ کو ساتھ لے کر بچوں کو ترغیب دیتا ہے، انعام کی بات کر کے آپ کو یہ انعام ملے گا، آپ کو یہ منزل ملے گی، آپ کو یہ مقام ملے گا۔ نمبر 7، ایک مؤثر مدرس وہ آپٹیمسٹک اینڈ پروگریسو فگر ہوتا ہے، وہ ہمیشہ رجائیت کی بات کرتا ہے، امید کی بات کرتا ہے، روشن خیالی کا راستہ دکھاتا ہے، وہ بچوں کو مایوس نہیں ہونے دیتا، وہ بچے کو ڈسکرج نہیں کرتا، وہ یہ نہیں کہتا تم کبھی پڑھائی میں چل ہی نہیں سکتے، تم تو کبھی پاس نہیں ہو سکتے، تمہارا یہ راستہ ہی نہیں ہے، تم تو ہو ہی نالائق، اس طرح کے وہ لیبل نہیں کرتا، بلکہ اس کو امید کے چراغ دکھاتا ہے، اس کو کہتا ہے یو کین ڈو دس، تم کر سکتے ہو، بس تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے، کوئی چیز امپاسبل نہیں ہوتی۔ لہٰذا وہ کامیاب لوگوں کے واقعات سنا کر، ان کی مثالیں دے کر اس کو ترغیب دیتا ہے۔ نمبر 8، گرپ آن دا سبجیکٹ، ایک مثالی استاد وہ ہے جسے اپنے مضمون پر مہارت حاصل ہوتی ہے، اسے اپنے مضمون پر عبور حاصل ہوتا ہے، وہ بھرپور تیاری کے ساتھ آتا ہے، اس کا لیکچر مثالوں اور واقعات سے لبریز ہوتا ہے، اتنا دلچسپ ہوتا ہے کہ بچے اس کی باتوں کو سنتے ہیں، بچے اس کی باتوں کو سمجھتے ہیں، اس طرح ڈسپلن بھی قائم ہو جاتا ہے۔ نمبر 9، لسٹ فار لرننگ،
ایک کامیاب استاد وہ ہے جو اپنے بچوں کے اندر تجسس ابھارے، علم سیکھنے کا، مزید سیکھنے کا، مزید جاننے کا، ان بچوں میں شوق پیدا ہو۔ اس کے لیے وہ بچوں کو مختلف کریٹیو کویسچن بھی کر سکتا ہے، ایسے سوال پیدا کرے کہ جن کے ذریعے بچوں کو تحقیق کرنی پڑے، بچوں کو خود مواد ڈھونڈنا پڑے۔ نمبر 10، این آئیڈیل ٹیچر، وہ بچوں کے ساتھ انٹریکشن رکھتا ہے، یعنی فری بات چیت کرتا ہے، اس کا رویہ جمہوری ہوتا ہے، دوستانہ ہوتا ہے۔ بچوں کے ساتھ بات چیت کے نتیجے میں بچوں میں فریڈم آف ایکسپریشن پیدا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے معاشرتی مسائل بھی ڈسکس کرتے ہیں، اپنی خوبیوں اور خامیوں کا تذکرہ بھی کرتے ہیں۔ یوں استاد کو ان کی مخفی شخصیت کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے، وہ ان کے گھریلو ماحول کو سمجھ سکتا ہے، وہ ان کی صحبت کو سمجھ سکتا ہے، وہ ان کے ٹائم سپینڈنگ کو سمجھ سکتا ہے کہ ان کی پرائرٹیز کیا ہیں، ان کی ترجیحات کیا ہیں، یہ کس طرف جا رہے ہیں، یہ کیا سوچ رہے ہیں۔ پھر ان کی وہ بہترین طریقے سے ہدایت کر سکتا ہے، رہنمائی کر سکتا ہے، اور ان کی۔ نمبر 11، امپارشلٹی، ایک کامیاب استاد وہ ہے جو امپارشل ہوتا ہے، وہ غیر جانبدار ہوتا ہے، وہ بچوں کی مالیاتی بنیاد پر یا سٹیٹس کی بنیاد پر یا جینڈر کی بنیاد پر، یہ لڑکی اور لڑکے کا فرق، امیر اور غریب کا فرق، پست اور اونچے طبقے کا فرق وہ بالکل دھیان میں نہیں رکھتا۔ وہ پڑھاتے ہوئے مؤثر تدریس کرتا ہے، سب کے ساتھ مساوی طور پر پیش آتا ہے، اور جواب دیتے وقت وہ یہ خیال نہیں رکھتا آگے کون ہے، وہ سب کو یکساں نظر سے دیکھتا ہے۔ نمبر 12، ایک پسندیدہ اور کامیاب استاد کا یہ بھی طرز عمل ہوتا ہے، وہ فریش، انرجیٹک اینڈ الرٹ، ہر وقت کلاس میں چاقو چوبند نظر آتا ہے، وہ کرسی کا انتہائی کم استعمال کرتا ہے، وہ کلاس میں راؤنڈ لیتا ہے، بچوں کا جائزہ لیتا ہے، بچوں کو پڑھتے ہوئے دیکھتا ہے، بچوں کو کاپیاں لکھتے ہوئے دیکھتا ہے، بچوں کو سنتے ہوئے دیکھتا ہے، لہذا وہ ہر وقت الرٹ رہتا ہے، اس کے چہرے پر تکان یا تھکاوٹ کے آثار نہیں ہوتے۔ انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں اس تدریس کے میدان میں نئی آنے والی اساتذہ اور جو میچور ٹیچرز ہیں ان سب کے لیے پیغام ہے، اگر آپ اپنی ذات کی لڑی میں ان خوبیوں کو پرونے کی کوشش کریں گے، اللہ کے فضل سے ہم وہ انقلاب آفری تبدیلیاں اپنے بچوں میں پیدا کر سکیں گے، اور بہترین نتائج کے ساتھ ساتھ وہ ذمہ دار شہری بھی بن